أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے رکو نمبر 8 کا جو ہے مختصر خلاصہ بتایا تھا، اس کے اندر خاص جو باتیں تھی وہ آپ کو بتائی۔ تو اسی طرح جو ہے آج جو میں آپ کو تعارف کرا رہا ہوں رکو نمبر 9 کا، کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ مومنین کو جو ہے جہاد پر ابھارو، ان کو ترغیب دو جہاد پر کہ تم جو ہے جہاد کرو، اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ فرمایا کہ تم اگر اہل ایمان، اگر سچے ایمان والے ہوں گے، اگر ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یعنی اللہ پر بھروسہ توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ثابت قدم والے تو مومن ہوں گے، تو 20 جو ہے وہ 200 پہ غالب آئیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر جو ہے 100 جو ہوں گے، پھر وہ جو ہے 100 ہوں گے وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار ایسے لوگ ہیں وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، دین کی طاقت کو نہیں سمجھتے، تو وہ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ لیکن اہل ایمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر جو ہے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ بتایا کہ ابھی تھوڑی سی مسلمانوں میں کمزوری دیکھی تو اللہ نے بھی تھوڑا حکم جو ہے نرم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب پہلے جیسی وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، وہ جذبہ جوش نہیں، تو پھر کیا ہے کہ اب کیا ہے کہ ایسا کہ اگر تم میں سے جو ہے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر جو ہے 200 اگر جو ہے 100,000 ہوگا تو پھر وہ 2000 پر غالب آئے گا، 100 ہوگا 200 پر، 1000 ہوگا 2000 پر غالب آئے گا۔ اور فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوگا ایسے نہیں کہ مسلمان اپنی طاقت اسباب افراد کے ذریعے سے ہوگا، نہیں، بلکہ یہ ہوگا اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اگر اللہ کے حکم شامل، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم شامل حال نہیں ہوگا تو کوئی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ کی مدد اور حکم جو ہے جب آئے گا تو پھر یہی حکم ہوگا کہ یعنی کہ مسلمان تھوڑے ہوں گے تو زیادہ پر غالب آ جائیں گے۔ اور واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے ثابت قدم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یؤذن فی الارض۔ یہ مسئلہ تھوڑا یہ سمجھے کہ یہ جو بدر کا جو معرکہ تھا یہ پہلا معرکہ تھا، اس میں جو ہے یہ جو ہے قیدیوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو پھر اس وقت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قیدی آئے مشرکین میں سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو بہت سارے تو یہ مشورہ دیا کہ جو ان سے جو ہے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے ظاہر اس کو دیکھا کہ ہماری ظاہری حالت ختم ہو چکی ہے، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس وہ حالت نہیں جو پہلے، اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس طرح جو ہے پھر انہوں نے یہ کیا کہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ دیا۔ اور پھر اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی، چاہت یہ تھی کہ ان کو جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے، ان سے فدیہ نہیں بلکہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی چاہت بھی یہی تھی، اللہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان بات نہیں ہے کہ جو اس کے بعد قیدی ہو اور پھر ان کو جو ہے رہا کر دے، بلکہ فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ جو ہے قتال نہ کر دے، یہاں تک کہ یہ ان کو جو ہے خون ریزی نہ کر دے، تو اس وقت تک جو ہے یہ مسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دے، بلکہ شان یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہیے تھا کہ جو ہے ان قیدیوں کو جو ہے ان قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا۔ پھر فرمایا کہ پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر تریدون عرض الدنیا میں پھر جو ہے اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم جو ہے کیونکہ نئے مسلمان تھے تو اسے جو ہے نئی وہ تھی، کوئی اس طرح کی پہلی کوئی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے دنیا کی طرف چاہتے ہو، دنیا کا مال چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے مال دولت تو کچھ نہیں ہے، یہ تو چند دن کے جو ہے رونق ہے، چند دن کے جو ہے مزے لذتیں ہیں، چند دن کے فائدے ہیں، اصل تو مزے آخرت کے ہیں، اصل تو دولت آخرت کی ہے۔ تو اللہ آخرت چاہتا ہے، تم دنیا کو سامنے نہ رکھا کرو، فرمایا کہ تم آخرت کو سامنے رکھا کرو۔ بہرحال اللہ نے آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، فرمایا کہ اگر پہلے سے یہ جو ہے
حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا، یعنی اگر یہ اس طرح کا حکم نہ ہو چکا ہوتا پہلے سے، اللہ تعالیٰ یہ طے نہ کر چکا ہوتا کہ جو ہے جس طرح تم نے یہ کیا ہے تو پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے تمہیں پکڑتا بڑے عذاب سے. لیکن یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو انہوں نے مشورہ دیا اگر اس کے مطابق کوئی نقصان ہوتا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کہ ایسا مشورہ کیوں دیا. اور اللہ کی طرف سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. اگر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو چکا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسی مخالفت کرتے تو پھر اللہ بڑا عذاب دیتا. چونکہ پہلے ایسا حکم کوئی نازل ہوا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس طرح جو ہے فرمایا کہ اب جو ہے تمہارے لیے معافی ہے. اور پھر آگے یہ فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، فرمایا کہ اب پریشان نہ ہو. جو مال لے لیا ہے، مال غنیمت کا جو لے لیا ہے، پہلے امتوں پر تو حرام تھا، پہلے امتوں پر حرام تھا کہ جو ہے وہ ایسا تھا کہ بھئی جو مال کفار سے چھینتے تھے اس مال کو پھر جو ہے پہاڑی پر اونچی جگہ پر رکھ دیتے، پھر آگ آتی آسمان سے بجلی آتی پھر وہ جو اس کو جلا کے چلی جاتی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص طور پر اللہ کی طرف سے کہ جو مال کفار چھینیں گے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا، اب جو ان سے مال لے لیا نا فدیہ کے طور پر، حلالًا طیبا، یہ جو ہے حلال ہے، طیب پاکیزہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی اب جو ہو چکا، اب آگے تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، ایسی جو ہے غلطی پھر نہیں کرنی. ان اللہ غفور رحیم، اور نا امید بھی نہ ہو. ایسا نہیں کہ کوئی جو ہے دنیا کا بدترین کافر جو ہے اس پر صحابہ کرام پر جو ہے اس طرح کی بات کہے کہ صحابہ کرام نے غلطی کی، اللہ ان سے ناراض ہو گیا. نہیں، بلکہ جہاں اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اللہ نے پھر آگے جو ہے بخشش کا بھی بتایا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اب جو ہو چکا، اب استغفار کرو، اللہ تمہیں جو ہے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. مختصر پھر اس رکوع کو بھی آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو جہاد کے لیے ابھارو. فرمایا کہ اگر یہ صحابہ قدم رہنے والے ہوں گے، ان میں سے جو ہے 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر جو ہے 100 ہوگا تو 1000 پر غالب آئے گا. اس کے بعد پھر ایسا حکم دیا کہ اگر جو ہے ابھی تھوڑی سی میں نرمی کمی تھوڑی سستی ہے، ابھی کمزوری ہے، تو اس وجہ سے حکم بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب جو ہے ایسا ہے کہ اگر جو ہے وہ 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہے غالب آنا بھی اپنی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے، اللہ کی مرضی سے. اللہ چاہے گا تو غلبہ آئے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو غلبہ بھی نہیں آئے گا. فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو ثابت قدمی اختیار کرے گا، جو ہے اللہ پر توکل کرے گا، جو ہمت سے اور جرأت کے ساتھ جو ہے کفار کا مقابلہ کرے گا، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی. آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ارشاد پھر فرمایا کہ کسی نبی کے لیے شاہ نہیں ہے کہ وہ جو اس کے شاہ نہیں کہ اس کے پاس جو ہے قیدی ہوں اور پھر ان کو جو ہے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. فرمایا کہ اس کے لیے یہ تھا کہ جو ہے ان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا. فرمایا کہ جو ہے یہ جنہوں نے مشورہ دیا نا، فرمایا کہ یہ دنیا کی طلب سامنے رکھی، دنیا کی چیز کو دیکھا کہ دنیا میں فائدہ ہوگا، اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری آخرت دیکھتا ہے کہ آخرت میں بڑے انعامات ہیں. اور فرمایا کہ اگر اس طرح کا پہلا اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو چکا ہوتا تو فرمایا کہ تمہیں بڑا عذاب پکڑا، کیونکہ پہلے حکم نازل ہوا نہیں تو اس وجہ سے اللہ نے پکڑا نہیں. اور فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ تمہارے لیے جو مال ہے یہ جو ہے مال غنیمت کا یہ حلال ہے، پاکیزہ ہے. اور اللہ سے ڈرو. اب آگے جو ہے اس طرح کی غلطی نہ کریں. اور فرمایا کہ ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے اس طرح کی جو تھوڑی سی غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بخش دیا. اللہ نے آگے بھی قرآن پاک میں جا بجا یہ اعلان فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا کہ یہی سارے یہ سچے مومن ہیں، یہ ہدایت والے ہیں. اولئک حزب اللہ، اللہ نے آگے بتا دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، تو فرمایا وہ سچے تھے. لیکن کبھی کبھی ایسے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ نے صحابہ کرام کی غلطیوں کو معاف کر دیا. دنیا میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ جو ہے میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. اور جو ہے دنیا میں فرما دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صاحب جو ہے ابو بکر فی الجنہ، اور اسی طرح عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور جو اسی طرح جو ہے علی فی الجنہ. اس طرح صحابہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام ایسے جن کے بارے میں رسول کریم خود زبان سے جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ جنتی ہیں. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام پوری جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی ہے. تو فرمایا کہ جو ہے صحابہ کرام کی جو ہے بارے میں ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے.